بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکالیف سے ماہی بے آب، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے کی طرح تڑپتا رہا۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے بیٹے معاویہ کو بستر مرگ پر بلایا۔ سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسۂ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ ناظرین، یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدید رنج و عالم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ ناظرین، موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح جھپکنے لگتا تھا۔ ناظرین، عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ ناظرین، لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، یزید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہا کہ جو بے غیرت اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے۔ خنجر سے اس پر وار کیا اور چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ ناظرین، چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے موالی یعنی نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دفنا دیا۔ ناظرین، اب ذرا اس کی قبر کا حال بھی سنتے چلیے۔ ناظرین، دمشق کے پرانے قبرستان کے کچھ آگے یزید کی قبر کا نشان تھا جس پر آج سے کئی سالوں پہلے لوگ اینٹیں پتھر مارتے تھے اور اکثر اینٹوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ وہاں اب شیشہ، کانچ اور لوہا گلانے کی بھٹی لگی ہوئی ہے۔ اس کارخانے میں شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ اس لوہے اور کانچ کو گلانے کی آگ والی بھٹی بالکل ٹھیک جس جگہ قبر تھی وہاں بنی ہوئی ہے۔ گویا یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنی رکھنے اور انہیں اذیت پہنچانے والوں کے ساتھ بدترین انجام ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔
ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری اولاد کے بارے میں اذیت دی، اس پر جنت حرام ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی تفصیلات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔